بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تشكرون لعلكم تفلحون۔ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس مہینے میں کچھ کرنا ہی تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے عہد و پیمان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایگریمنٹ پر جو ہم نے سائن کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام ہی ہمارے لیے آئین اور قانون ہے، وہی ہمارے لیے ضابطۂ اخلاق ہے، اور ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور بسر کریں گے، تو پھر اسی عہد و پیمان کی تجدید ہمیں کرنا چاہیے، اسی کو رینیول کرنا چاہیے ہم کو 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں، 12 تاریخ کا انتظار، اور جب وہ گزر جائے تو پھر روزانہ جیسے مہینہ بھر تک تو کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جنون اور سرور اس طرح چڑھ کے تو بولے کہ ہمارا کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہونے پائے، لیکن ایک لمحے کو بھی نہیں چڑھتا یہ سرور۔ اس سلسلے میں عرض یہ کرنا تھا کہ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنماشٹمی منائی، جنم دیوس منایا یا جشن میلاد منایا، کیا اس میں ایک بڑی تعداد شراب پینے والوں کی نہیں تھی؟ بلکہ شراب پینے والوں کی جو تعداد ہے وہ کل کی کل جلوس میں شریک ہوتی، پی کر کے شریک ہوتی ہے، نہیں پی کر کے شریک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں اور انہیں معلوم ہوگا۔ لیکن کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی مجلس میں شرکت کرنے کے بعد، عشق رسول کا سمبل اٹھانے کے بعد اور حب رسول کے دعووں کے بیچ شراب سے توبہ نہیں کی جانا چاہیے تھی؟ شراب سے توبہ نہیں کی جانا چاہیے تھی؟ اگر کوئی شخص اس مجلس سے شراب سے توبہ کر کے نہیں آیا ہے تو آپ کیسے کہہ دیں گے یہ خیر کی مجلس ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بھی وفاداری نہیں، جبکہ کتنا بڑا مسئلہ ہے شراب، آپ بتلائیے۔ میں نقلی دلائل میں یعنی قرآن و سنت کے دلائل میں اترنے سے پہلے اس کی حرمت پر سیدھی بات کر رہا ہوں۔ عقلی اعتبار سے شراب اس کائنات کا بدترین عمل کیوں نہیں؟ شراب پینا اس کائنات کا سب سے بدترین عمل کیوں ہے؟ آپ یہ بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیشتر مخلوقات، بہت ساری مخلوقات ہیں، 18,000 تک کے اقوال موجود ہیں، علامہ بیضاوی نے 18,000 مخلوقات بتلائی ہیں، یعنی جو جیو جنتو ہیں اور اس کی جو قسمیں ہیں، جو ویریشن ہے، وہ 18,000۔ لیکن انسان جو ہے ان میں اشرف المخلوق ہے، سپیریئر ہے، سپریمو ہے سب کا۔ کیوں؟ آپ مجھے بتلائیں کیوں ہے وہ؟ علم وحی کو چھوڑ دیجئے وہ تو، لیکن جو انسان کی فطرت میں جو چیزیں موجود ہیں، جو میل کھاتی ہیں اس سے، دیگر جانوروں سے، ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو یا ہیومینٹی کو آؤٹ اسٹینڈ کرتی؟ آپ کہیں طاقت، ہاتھی میں طاقت آپ سے زیادہ ہے،
آپ کہیں پھرتی تو ٹائیگر میں چیتے میں آپ سے زیادہ ہے، اور آپ کہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں وہ آپ سے 10 گنا زیادہ کھاتے ہیں، آپ کام زیادہ کرتے ہیں آپ سے 10 گنا زیادہ وہ کام کرتے ہیں، آپ بول لیتے ہیں آپ سے بڑھیا وہ چیخ و پکار کر لیتے ہیں۔ تو تمام چیزوں میں بیشتر چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ آپ سے زیادہ طاقت و قوت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک صلاحیت آپ کی ہے جو ان میں نہیں ہے یا اس درجے کی نہیں ہے، اور وہ ہے آپ کی عقل اور آپ کا شعور۔ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل سلیم رکھی ہے وہ ان میں اتنی نہیں ہے۔ بھائی کونٹلوں کا ہاتھی ہے، اگر ایک بار ٹھیک سے سونڈ مار دے ہمارے تو 45 جگہ سے ہمارا جسم ٹوٹ جائے گا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر شیر ایک جمپ لگا کر کے اور ہماری گردن پر پنجہ مار دے تو اٹھائے لیے چلا جائے گا۔ سانپ ایک بار کھٹ سے اس طرح کرے اور اگلے پل ختم ہو جائے کھیل۔ تو یہ ان کی صلاحیتوں اور ان کی طاقت کے مقابلے میں ہماری اوقات ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہی شیر جس کی ایک دہاڑ پر سارا جنگل دہل جاتا ہے پنجرے میں بند ہے۔ جب ہنٹر چلایا جاتا ہے تو بس ویسے ہی کرتا جیسا اسے کہا جاتا ہے۔ چڑیا گھروں میں دیکھا ہوگا، زو میں دیکھا ہوگا آپ۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی عقل ہے جس نے اسے باندھ کے رکھا ہے۔ اتنا بڑا ہاتھی ہے، تنگ گلیوں میں گھوم رہا ہے، پہلوان جہاں چاہتا ہے وہاں لے کر کے جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی عقل اور آپ کا شعور ہے جس نے انہیں بے بس کیا ہوا ہے۔ اب یہ بتلائیے، مطلب آپ کو دیگر مخلوقات سے کس چیز نے ممتاز اور آؤٹ اسٹینڈ کیا ہے؟ وہ آپ کی عقل اور آپ کا شعور ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ یہ بتلائیے کہ شراب پینے کے بعد کیا چیز آپ کی کم ہو جاتی ہے؟ شراب پینے کے بعد آپ کی کون سی چیز ہے جو معوف اور بیکار ہوتی ہے؟ یہی عقل ہی تو ہے۔ جسم ٹھیک سے کام کرتا بلکہ اور زیادہ کام کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ بریک فیل ہو جاتے ہیں ہاتھ پیروں کے، پوری باڈی کے بریک فیل ہو جاتے ہیں، جو جی چاہے جتنا جی چاہے کیا جائے۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے، یہ عقلی اعتبار سے میں آپ کو یہ دلیل دے رہا ہوں کہ اس کائنات کا بدترین عمل اس لیے ہے کہ وہ آپ کے امتیاز کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ جس وجہ سے سرمور ہیں اور سپریمو ہیں تمام مخلوقات اور تمام جیو جنتوؤں اور تمام مخلوقات میں، وہ امتیاز آپ کا ختم ہو جاتا ہے اس شراب سے۔ اور ظاہر سی بات ہے آدمی اپنا اسٹیٹس کھونا نہیں چاہتا، اپنی پوزیشن گنوانا نہیں چاہتا، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں بسد ہیں پوزیشن گنوانے پہ۔ تو یہ تو عقلی اعتبار سے ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سمجھ میں آتے ہوں، قرآن کریم کی آیات آپ کی سمجھ میں آتی ہوں، تو وہ میں آپ کی خدمت میں ایک سے زائد عرض کر سکتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو شراب، جوا اور سٹہ، لاٹری اور جو اس وقت کے طریقے تھے وہ تعبیرات استعمال کی ہیں قرآن کریم میں، استسقام بالازلام، یہ گندگی ہے، غلاظت ہے، رجس خطرناک لفظ ہے قرآن کریم کا، رجس من عمل الشیطان، شرک کو بھی رجس کہا ہے قرآن نے۔ تو یہ بدترین قسم کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، اس سے پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ شراب پی کر کے کوئی شخص کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور سخت ترین الفاظ ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے گندگی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا یہ گندگی ہے۔ اب ہمارے معاشرے سے کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے یہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل آنے کی کوشش ہے۔ یہ اس دھرتی کا بدترین عمل ہے۔ ابھی ہم آپ سے کہیں قرآن کریم کی جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، اس آیت کی گمبھیرتا کیا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، بالکل بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دن بھر ہم سنتے ہیں۔ بہت آسان ہے آپ کے لیے اس طرح کے جملے بول دینا، لیکن اس ٹائم سمجھ میں آئے گا جب ہم ایک خنزیر کے گوشت کا ٹکڑا آپ کے گھر میں پہنچا دیں، شراب پینے والے کے گھر پہنچا دیں اور یہ کہہ دیں کہ اس کو پکوا لینا، تو پھر دوڑائے گا ہم کو، تو پھر لاٹھی لے کر کے اور گالی گلوچ کرتا ہوا پیچھے پیچھے آئے گا۔ کیوں آ رہا ہے؟ کیا ایسا غلط ہو گیا؟ اسی قرآن نے شراب کو حرام کہا ہے اور اسی قرآن نے خنزیر کے گوشت کو حرام کہا ہے، فرق کہاں سے پیدا ہو گیا؟
کون ہے مائی کا لال جو ان دونوں کے بیچ فرق کر کے دکھائے گا احکام کے اعتبار سے؟ قرآن کہتا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اسی لیے خنزیر کا گوشت حرام ہو گیا۔ اور قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ فرق کہاں ہے؟ دونوں حکم اللہ تعالیٰ کے نص قطعی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کیوں فرق ہو گیا؟ اب فرق نہیں ہے احکام کے اعتبار سے، یہ ہمارے سماج نے بدتمیزی کی ہے، یہ اس کی نفرت ہی چلی آئی، لیکن اس کی نفرت ختم ہو گئی۔ حکم برابر ہے، دونوں منصوص ہیں، دونوں نص قطعی ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے حرام ہوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو جاری کیا ہے، صحابہ نے اس پر کس طرح عمل کیا ذرا سا دیکھیے گا۔ اس لیے کہ آدمی طرح طرح کے بہانے کر سکتا ہے کہ مولانا بہت زمانہ ہو گیا پیتے ہوئے، اب ہمارا جسم بغیر شراب کے چل نہیں پائے گا، یہ نہیں ہو پائے گا، وہ نہیں ہو پائے گا۔ اس طرح کی بدماشی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، بلکہ بیویاں کہیں گی کیا کریں، وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اسی لیے مجبوری ہے، بستر پہ پڑا ہے، مرنے کے انتظار میں ہے، لیکن شراب کے پیک پہ پیک چڑھائے ہوئے۔ اس طرح کی حمایت کرنے والوں کی بھی کمی نہیں اس دھرتی پر۔ جبکہ الفاظ دیکھیے گا، ذرا 2-3 واقعات میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہ آیت سنا دی، ایک صاحب اپنی ساری پونجی، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ گروی رکھوا کے جس طرح بھی پیسہ حاصل کیا جا سکتا وہ سارا پیسہ حاصل کر کے یمن گئے ہوئے تھے، وہاں سے شراب امپورٹ کر رہے تھے، شراب لے کر کے آئے بہت ساری کہ یہاں مدینہ کے مارکیٹ میں فروخت ہوگی اور اس کے بعد اچھا خاصا نفع ہو جائے گا، دوگنی ہو جائے گی قیمت۔ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، کسی نے کہہ دیا یہ کہاں لے آ رہا ہے، اس کی تو حرمت کے لیے آیت اتر آئی ہے، آیت سنا دی یہی والی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے حضرات صحابہ کرام، اس کو کہتے ہیں عشق رسول، اسے کہتے ہیں حب رسول، اور اسے کہتے ہیں نبی سے محبت۔ انہوں نے سارے مٹکے اور سارے برتن وہیں مدینے کے باہر توڑ دیے، باہر توڑ دیے کہ حرام ہو گئے تو کچھ بھی ہو، فوراً وہیں کے وہیں ختم کر دیے۔ نقصان نہیں دیکھا جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کے لیے نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کو اپنے سرور کی فکر ہے، آپ کو اپنی تھوڑی دیر کے مزے کی اور پیشن کی اور کیف اور مستی کی فکر ہے۔ آپ بتا دیجئے شراب سے اس مستی کے سوا اور کیا آ سکتا ہے؟ مستی کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو کھوٹی پہ ٹانگ دیا، بہت اچھا، اور اوپر سے دعویٰ ہے محبت کا۔ ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کچھ یتیم میری پرورش میں ہیں، یعنی میں نے کچھ یتیموں کو گود لیا ہے، والد فوت ہو گئے تو میں نے ان یتیموں کو اپنی پرورش میں لیا ہے، ان کے پیسوں سے میں نے شراب خرید لی تھی کہ اس سے کاروبار کر کے بڑھ جائے گا، اجازت دے دیجئے کہ میں اسے فروخت کر دوں تاکہ ان کا تو پیسہ سیف ہو جائے۔ اس لیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے کسی یتیم کا مال ٹچ کرنا بھی مصیبت ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ یتیموں کا مال مت کھانا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، اور عنقریب انہیں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو بہت سخت اور بھی بہت ساری آیات ہیں اس طرح کی جو یتیموں کے اموال کو، جتنے بھی یہ کاروباری تباہ ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی یتیم کی آہ پہ ہی تباہ ہوتے ہیں عام طور سے، اس لیے کہ یتیموں کو عام طور سے دبا لیا جاتا ہے اور تماشا ہو جاتا ہے اتنے میں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے آ کر کے یہ کہا تو حضور کا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی گنجائش ہوگی تو یہاں سافٹ کارنر نکلے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنجائش دیں گے، لیکن نہیں، حضور نے فرمایا احرق الخمر واکسر الدنان، کہ جا کر کے ساری شراب پھیلا دو اور سارے مٹکے توڑ دو۔ اسپیشل مٹکا ہوتا تھا اس کے لیے، اسپیشل برتن ہوتے تھے اس کے بنانے کے لیے۔ تو آپ یہ سمجھیے حضور نے فرمایا یتیموں کا مال ہے تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں چلنے والا ہے، جا کر کے وہ ساری شراب پھیلا دو اور اس کے بعد سارے مٹکے توڑ دو۔ اسی طرح سے ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کچھ یتیم تھے، انہیں وراثت میں
انہیں وراثت میں شراب ملی ہے، یعنی ان کی میراث ہے، اور یتیم اگر اجازت بھی دے دے اپنی میراث میں ملی ہوئی چیز کے استعمال کی تب بھی اجازت نہیں ہوتی، اتنا سینسٹیو پوائنٹ ہے یہ، انہیں وراثت میں ملی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر کے اس کو پھیلا دو سیدھے، ایک قطرہ بھی مدینے کی سرزمین پر شراب کا باقی نہیں رہنا چاہیے، اور نہیں رہا۔ آیت کے اترنے کا اثر، اللہ کے حکم کا اتنا اثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا اتنا فیکٹ ہوتا ہے، اتنا امپیکٹ ہوتا ہے صحابہ پر، اس کا نام ہے محبت رسول۔ اور اگر ہم کسی ہاسپٹل کی او ٹی میں جا کر کے کسی کے آپریشن سے نکلا ہوا تھوڑا سا پیپ اور پس ہم لے آئیں گلاس بھر کے، اور اس کے بعد شرابی کو پیش کریں تو آپ جانتے ہیں پورا گھر مل کر کے ایسا کرنے والے کی درگت بنا دے گا۔ سن رہے ہیں میری بات آپ؟ یعنی اگر کسی کے پیٹ سے یا کسی کے پھوڑے سے نکلا ہوا پس ایک گلاس میں بھر کر کے ہم لا کر کے شرابی کے سامنے پیش کر دیں کہ اسے بھی چڑھا لیجئے، واویلا ہو جائے گا، بستی کے اندر واویلا ہو جائے گا۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ حلف ربی عز وجل، میرے پالنہار نے حلف اٹھایا اس بات کا، باب حد الخمر و وعید شاربیہا کی روایت مشکات کی، حضور فرماتے ہیں کہ میرے پالنہار نے اس بات کا حلف اٹھایا، حلف ربی عز وجل، اور وہ رب جو بہت جلیل القدر، بڑی عزت والا اور بڑا زبردست ہے، اس نے کہا ہے کہ جس شخص نے من شرب الخمر، جس شخص نے بھی شراب کا جتنا حصہ پیا ہو، میں اسے اتنا پیپ پلا کے رہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اور کہاں سے، کون سا پیپ پلائیں گے، وہ دوسری روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ایک جگہ فرمایا طینۃ الخبال سے پلائیں گے، ایک جگہ فرمایا نہر خبال سے پلائیں گے۔ کیا ہے یہ نہر خبال اور طینۃ الخبال؟ سنیے اس کو، آپ کو معلوم ہے جہنم بہت بڑا ایریا ہے، اور رمضان المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شخص کے دونوں مونڈھوں کے بیچ اتنی لمبی مسافت کی مہینوں چل کر کے اس مسافت کو طے کیا جائے، اللہ تعالیٰ انسانی باڈی کو جہنم میں جانے والوں کو اتنا چوڑا کر دیں گے، اس لیے کہ جتنا ایریا زیادہ ہوگا اتنی تکلیف زیادہ ہوگی۔ اور قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک، یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ کھال جب تک سینسٹیو ہے اس وقت تک اس پہ تکلیف ہوتی ہے، اور جب اس کے سیلز ڈیڈ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد نوچے کاٹے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب جانتے ہیں، یہ شعور انہوں نے ہی ہمیں بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب جہنمیوں کی وہاں سکتے آگ پہ پڑے جب ان کی یہ کھال ڈیڈ ہو جائے گی، ہم ایک دم نئی کر دیں گے، بدلناہم، ہم بدل دیں گے اس کھال کو تاکہ تکلیف بڑھتی رہے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں اور بڑھتا رہے۔ یہ چیمبرز ہیں، یعنی یہ جہنم ہے، نیچے سے دہک رہی ہے، اس کے بعد وہیں پر کچھ چیمبرز ہیں، ان میں ایک کیٹیگری کے لوگ، دوسرے میں کچھ کیٹیگری کے لوگ، وہ اپنا پیمانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے گناہ کس کے ہیں، کون شرک میں مبتلا ہے، کس نے قتل کیا ہے، کون زنا کا مجرم ہے، اس طرح سے بڑھتا چلا آئے گا، آگ سے دوری ہوتی چلی جائے گی۔ اسی کو قرآن کریم نے الگ الگ درجات سے بیان کیا، کہیں فرمایا حطمہ، کہیں فرمایا حاویہ، کہیں فرمایا ماہیہ، اور کہیں کچھ، یعنی الگ الگ الفاظ انہی جہنم کے چیمبرز کے لیے اور درجات کے لیے استعمال کیے۔ سب سے نچلے والے چیمبر میں کون لوگ ہیں؟ قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ کباب سیکتے ہیں یا آپ اپنا چکن روسٹ کر رہے ہوں، اس میں حالانکہ اسٹارچ نہیں ہوتا، چکنائی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس میں سے ٹپکتا ہے، اور انسانی جسم جس میں چربی کی مقدار بہت ہے ٹپکے گا نا، انسانی جسم سے اس آگ کی وجہ سے چربی گرے گی، پانی گرے گا، کچلہو گرے گا، خون اور پانی مل کر کے اس کا امیزہ گرے گا، اور وہ اتنی بڑی آسمان و زمین کے برابر، جس طرح جنت ہے اسی طرح جہنم ہے، تو اتنا بڑا ایریا، اور پھر ان اتنے سارے لوگوں کا کچلہو اور اتنی بڑی بڑی باڈیز سے نکلنے والی وہ ساری گندگی جا کر کے جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ایک بڑا سا حوض ہے یا بڑی سی نہر ہے، دونوں لفظ استعمال کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں جا کر کے جمع ہوتا ہے،
اس میں جا کر کے جمع ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس میں بلا کا تعفن اور گندگی پیدا ہوتی، جس کے بارے میں حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو صرف اس کی بدبو سے یہ ساری انسانیت چشم زدن میں فنا ہو جائے گی، مر جائے گی، یعنی آپ کے لیے سانس لینا دوبر ہو جائے گا، اتنی گندگی ہے۔ طینۃ الخبال، نہر الخبال یا جب الحزن، یہ سب اس کے نام ہیں، اس میں یہ گندگی موجود ہے۔ وہ گندگی اس شرابی کو پلائی جائے گی، اس شرابی کو پلائی جائے گی جو یہاں شراب پیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلف اٹھایا ہے، حلف ربی عز وجل، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں شراب پیے گا، میں مثلہا من الصدید، کہ میں اسی کے برابر اس کو وہاں وہی پیپ پلاؤں گا۔ صدید کا ترجمہ پیپ کا ہی ہے، جو مواد نکلتا ہے جسے آپ پس کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ دوسری ایک روایت ہے کہ جو عورتیں زنا میں مبتلا ہوتی، جو عورتیں بدکاری میں، کمبینیشن دیکھیے آپ، اس لیے کہ شراب عام طور سے زنا کی طرف لے جاتی ہے، زنا کرنے والے 80% پہلے شراب چڑھاتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب یہاں کمبینیشن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو بھی کمبائن کیا ہے۔ ارشاد رسول ہے کہ زنا کرنے والی بدکار اور فاحشہ عورتوں کی شرمگاہ سے ایک دھار نکلے گی اسی طرح کی گندگی کی، ایک کچلہو اور خون اور یہ فاسد مادے اس کی شرمگاہ سے نکلیں گے اور وہ سارے کے سارے شرابی کے منہ کو پہنچیں گے۔ پائپ لائن ہے یہ، پائپ لائن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلے گی، گندگی یہاں سے نکلے گی اور اس کے منہ کو پہنچے گی۔ یہاں بہت پارسا ہیں صاحب، کسی کا زخم دیکھ لیں تو ناک بند کر لیتے ہیں، شراب چڑھا لیتے ہیں، لیکن زخم دیکھ کر کے تو یہ انسانیت کا ایک بدترین عمل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اسلامک پینل کوڈ میں یہ گنجائش ہے کہ جس عورت کا مرد شراب پیتا وہ فوراً اس سے خلا لے لے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے اسلام نے مجبور نہیں کیا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات یہاں تک، یہ تو احساس کی بات ہے، یہ تو ڈائریکٹ احساس کی بات ہے، ورنہ اگر آپ کے اعمال کی حص کو ہم تلاش کریں تو آپ سب سے زیادہ کس چیز سے نفرت کرتے ہیں؟ عمل کے اعتبار سے آپ اس دنیا میں، عقیدے کے اعتبار سے سب سے زیادہ کس چیز سے نفرت کرتے ہیں؟ مورتی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں، آپ ترنت پھینک دیں گے نالی میں، کنڈیشن ہے۔ مطلب آپ کو مورتی پوجن سے یا اس طرح کی بت پرستی سے سخت نفرت ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے لا الہ الا اللہ کے ایگریمنٹ سے ڈائریکٹ متصادم ہے، ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے اس سے، اس لیے آپ اس عمل سے بہرحال، اس عمل کو آپ ہر حال میں کفری سمجھتے ہیں، کفری سمجھتے ہیں، اور سب سے زیادہ نفرت اسی سے کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے، یہ معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، مدمن الخمر ان مات لقی اللہ کعابد وطن، شراب کا عادی اگر بغیر توبہ کے مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا کہ اس کے نامہ عمل میں لکھا ہو بت پرست، بت کا پوجنے والا۔ دوسری روایت کے الفاظ، شارب الخمر کعابد الوطن، شراب کا پینے والا بت پرست ہے۔ کیٹیگری میں کوئی فرق نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر سے کھڑا کیا۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اگر بلا شک کوئی آدمی جہنم میں جائے گا تو کون جائے گا؟ بت پرستی کرنے والا جائے گا، جہاں آپ کو بھی، یعنی بالکل ہمارے کسی نچلے طبقے کے آدمی کو بھی، جس میں اگر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ یہ بتلاؤ کہ 1 نمبر کا جہنمی کون ہے، یا جہنم میں جانے والا ٹاپ لسٹڈ کون ہے، تو ہر آدمی بتائے گا وہ لوگ جو کہے گا کافر۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی پریبھاشا میں کھٹ سے وہ یہی بتائے گا آپ کو، بتوں کی پرستش کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے والا، ٹھیک ہے، جس کو آپ یقینی جہنمی کہتے ہیں۔ اس لیے یہ کمبائن کر کے دکھایا حضور نے کہ یہ اس کے پیرالل گناہ ہے۔ شارب الخمر کعابد الوطن، اگر ہمارا کوئی بھائی مورتی لا کے رکھ لے تو ہم اس کے لیے بہت سارے جتن کرتے ہیں، بہت سارے جتن کرتے ہیں، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے، یا ہماری بہن بیٹی یا ہمارا کوئی بیٹا اگر انٹر ریلیجن اس طرح کے تعلقات قائم کر لیتا ہے یا شادی کی بات کرتا ہے تو ہم لوگ کتنا کانشیس ہو جاتے ہیں
اس وقت وہ ہماری کانشسنس 7ویں آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، تو اس کے لیے تو بڑے فکر مند ہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا تو کہ شراب کا پینے والا بتوں کی پرستش کرنے والا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھے گا تو وہ بت پرست کی طرح اٹھے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا کیا معنی ہے آپ کے یہاں؟ آپ کے یہاں کیا معنی ہے؟ آپ انتظار کر رہے ہیں اس جملے کا کہ ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کا لیور فیل ہو چکا ہے، الکوہل نے آپ کے لیور کو گلا دیا ہے، لیور میں سورائسس ہو گیا، اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے چیتھڑے ہو گئے، میں بھی کینسر۔ اس کے بعد اب شراب بند ہو جائے گی، چاہے ہاتھ ایٹھیں، چاہے پیر ایٹھیں، اور چاہے وہ کچھ بھی کرے، چاہے ہاتھ پیر باندھنا پڑے، گھر والے اب شراب نہیں دیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا کہہ دے کہ حلق میں شراب کی وجہ سے، الکوہلک ہونے کی وجہ سے شراب میں حلق میں کینسر ہو گیا، تب رک جائیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے کہ وہ ایک ناپاک ڈاکٹر جسے استنجا کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کی بات تو بات ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اینگل استعمال کریں سمجھانے کے لیے۔ ان کی محبت کے دعوے ہیں، ان کی محبت کے زمزمے اور ترانے ہیں، اور ان کی محبت کے لیے سڑکوں کے اوپر تمام تماشے ہیں، لیکن ایک لفظ ماننے کو تیار نہیں شرابی۔ سارے شرابی موجود ہوتے ہیں، اس کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے، آئیں گے، لیکن ان کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال کر کے باقی لوگ کہیں کہ بھیا یہ کام بھی آج نمٹا لینا اسی محبت کے حوالے سے، نہیں راضی ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ کے ارشادات کی ویلیو اس ناپاک ڈاکٹر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام منصوص بیانات کی اور وحی الہی کی، قرآن کریم کی آیات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجس اور گندگی کہہ دینے کی کوئی ویلیو نہیں اس سماج کے سامنے۔ ڈاکٹر جھوٹ کہہ دے کینسر ہے تو سارے کے سارے سرکشا کوچ اسے پہنا دیے جائیں گے، پورا گھر پہرا دے گا۔ واٹس مین؟ یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، یہی دیانت ہے، یہی دین ہے، یہی سمجھا ہے ہم نے۔ محبت کی یہی تفصیل ہے، یہی وضاحت ہے، یہی پریبھاشا ہے آپ کی وفاداری کی، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ کے ایگریمنٹ کا مطلب۔ اپنے آس پاس کا جائزہ لے کر کے مسلم معاشرے کو اس سے پاک کیجئے، اس گندگی سے۔ تیزی کے ساتھ یہ تماشا بڑھ رہا ہے، تیزی کے ساتھ یہ تماشا بڑھ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے ارے یہ تو ریڈ بل ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو بیئر ہے مولانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے ڈرامے معلوم ہیں۔ اتنے بڑے عقل مند اب اس کائنات میں پیدا نہیں ہوں گے جتنا وہ اسکین کر کے ٹانگ گئے پہلے ہی۔ حضور نے فرمایا کہ ناس من امتی یشربون الخمر یسمونها بغیر اسمها، کہ ان قریب اخیر میں ایسے بدتمیز میری امت میں پیدا ہوں گے جو شراب کو نام بدل بدل کے پئیں گے اور اسے جائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان سب پہ بین ہے پوری طرح سے۔ حضور نے ایسے ایسے اتنے ٹائٹ جملے استعمال کیے، کچھ بچے گئے نہیں۔ ما اسکر فہو حرام، جس چیز سے بھی نشہ ہے وہ حرام ہے۔ آپ کہو تھوڑی سی تو پی ہے، تو حضور نے اس پہ بھی پیش بندی کر دی، فرمایا ما اسکر قلیلہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار، بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ما اسکر منہ الفرق فملء الکف منہ حرام، جس کی ایک بوتل اور ایک گھڑا نشہ لاتا ہو اس کا ایک چلو بھی حرام۔ کہاں جاؤ گے آپ کی ساری عقل دھری رہ جائے گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور جوامع الکلم کے اس معجزے کے سامنے۔ کل مسکر مفتر، آپ کو مستی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ مسالہ کھانے والے، آئے گا یہ بھی آئے گا، مسالہ کھانے والے جو یہ کہتے ما اسکرا، جو چیز نشہ لائے وہ حرام ہے۔ مسالہ کاہے کے لیے کھایا جاتا ہے؟ یہ مسالے سے نشہ کہاں ہوتا ہے؟ کھلائیے مجھے، یا مجھ جیسے کسی بغیر مسالے والے کو دیکھیے اندھے منہ گرتا ہے کہ نہیں؟ نشہ نہیں تو کیا ہے؟ اور اگر اس میں نشہ نہیں ہے تو کھایا کیوں جاتا ہے؟ کون سا اس میں وٹامن ہے؟ تو اس لیے یہ سیڑھیاں ہیں۔ میٹھی سپاری کھانے والا کوئی ایک بچہ ایسا لا دیجئے جس نے مسالہ کھانا نہ سیکھا ہو۔ کوئی شراب پینے والا ایسا دکھلا دیجئے جس نے پہلے مسالہ، کپوری، سگریٹ اور بیڑی نہ استعمال کی ہو۔ یہ وہ زینے ہیں جہاں سے وہاں تک پہنچا جاتا ہے، اور اسلام کا ایک دستور یہ ہے کہ وہ انسداد ذرائع کرتا ہے۔ تو یہ بات پہنچے گی بہت دور تک۔ منشیات سے پاک پورا معاشرہ چاہیے جناب محمد الرسول اللہ